مصیبت تین طرح کی ہوتی ہیں۔ تین طرح کی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں۔ ایک مصیبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ایک مصیبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت پیغام ہوتا ہے کہ تو واپس آ جا۔ پھر ایک مصیبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ پہلی جو قسم ہے مصیبت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش والی جو مصیبت ہے وہ صرف مومنوں پر ہوتی ہے، اللہ کے رستے پہ چلنے والے لوگوں پر وہ ہوتی ہے۔ جیسے سورۃ بقرہ دوسرے سپارے کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ہم آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، کبھی بھوک کے خوف سے، کبھی مال کے خوف سے، کبھی جان کے خوف سے۔ یہ وہ مصیبتیں ہیں من الجوع والخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ پھر اللہ نے فرمایا خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرنے والے، جو امتحان میں کامیاب ہونے والے، جو اللہ کے رستے پہ چلتا ہے اس پر پھر مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ مصیبت آزمائش ہے۔ جیسے انبیاء کرام پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، وہ ان کے لیے آزمائشیں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام 40 سال تک وہ سلالہ کی پہاڑی پر بیماری کے دن کاٹتے رہے اور پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ وہ ان پر آزمائش تھی جس میں انہوں نے صبر کیا، پھر اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے آزمائشیں ڈالیں، کبھی بیٹے کی قربانی، کبھی وطن کی قربانی، کبھی جان کی قربانی، کبھی مال کی قربانی، کبھی عراق میں، کبھی شام میں، کبھی مصر میں، تو کبھی عرب کے صحراؤں میں۔ یہ جو مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ جب آزمائش آتی ہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کو اللہ کی طرف سے کوئی بھی تکلیف پہنچے، خواہ اسے کانٹا بھی چبھے، تو اس پر صبر کرتا ہے مومن، اللہ ہر تکلیف کے بدلے اسے اجر عطا فرماتا ہے، اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن ہے کون جس پر آزمائشیں آتی ہیں؟ فقط مومن کو ہی آزمایا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، صرف مومن کو آزمایا جاتا ہے۔ مومن کے بغیر اللہ کسی کو آزماتا نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو میرے رستے پہ پکا جم کے رہتا ہے۔ جیسے بلال حبشی کو آزمایا گیا، تپتی ہوئی دھوپ میں اور صحرا کی گرم ریت پہ لٹایا گیا، پھر کوڑے لگائے گئے، پھر آگ کے انگاروں پہ ان کو رکھا گیا۔ پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھ لیں، کتنی مشکل والی زندگی تھی، یہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں، وہ جو بیڑیوں سے نکل کر، قید خانے سے نکل کر پاؤں میں چھالے پڑ گئے، مکے سے دوڑتے مدینے آ گئے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے پاؤں سوج چکے تھے، بھوک لگی تھی، ہونٹ پک گئے تھے ان کے۔ ادھر حضور علیہ السلام نے ان سے معاہدہ کیا ہوا تھا صلح حدیبیہ پہ کہ اگر تمہارا کوئی ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس بھیج دیں گے، اگر ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس چلا گیا تم واپس نہ کرنا۔ یہ ان کی شرط تھی، حضور علیہ السلام نے سین کر دی۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی مشکلوں کے بعد وہاں سے رہا ہو کے آئے تھے۔ ان کی شرط یہ تھی کہ ہمارا کوئی آدمی بھی مکے کا آپ کے پاس آئے تو آپ واپس بھیجیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجا۔ یہ حضرت ابو بصیر پر قیامت تھی، ایک آزمائش کی قیامت، بڑی آزمائش، لیکن وہ پھر بھی الحمدللہ تھے جو محمد عربی کے سچے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، سچے غلام تھے۔ انہوں نے مکہ بھی چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ اگر میں مدینے میں نہ رہا
تو میں مکے میں بھی نہیں رہوں گا۔ پھر وہ شام کے کنارے چلے گئے، ملک شام کے بارڈر پہ چلے گئے، وہاں رہے۔ پھر بھی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو اپنے سینے میں جما کے رکھا، مضبوط رہے۔ یہ آزمائشیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان ہے، اور بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی راہ حق پہ نکلے اور اس پر مصیبتیں نہ آئیں تو وہ رستہ بدل لے، یہ رستہ اس کا حق کا رستہ نہیں ہے، یہ منزل کی طرف اس کو نہیں لے کے جا رہا، یہ رستہ غلط ہے۔ اگر کوئی حق پہ نکلتا ہے پھر آزمائشیں آتی ہیں، پھر مومن کو اس کا اتنا اجر دیا جاتا ہے کہ مومن کل قیامت کے روز اپنے اجر کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا۔